السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں بلوچستان کی ان خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا جو احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچی ہیں اس کی مذمت کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد میں معروف صحافی حامد میر کے ساتھ تھانے میں جو کچھ ہوا، جس طرح انہیں زود و کوب کیا گیا ہے اور ان خواتین کی حمایت میں بات کرنے سے روکا گیا ہے، اس کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے۔ ہر پاکستان کو آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے اپنے مطالبات اپنے حکمرانوں کے سامنے رکھے، قطع نظر اس کے کہ بلوچ خواتین کے مطالبات کیا تھے، ان کی آواز کیا ہے، کیا وہ ریاست کے خلاف بول رہی تھی، اداروں کے خلاف بول رہی تھی۔ یہ ان کا بھی بنیادی حق ہے کہ ان کو احتجاج کرنے دیا جائے، ان کو ان کی بات جو ہے حکمرانوں تک پہنچانے کا موقع دیا جائے۔ اور انتظامیہ جو ملک بھر میں کہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور اب بلوچوں کے خلاف دفعہ 144 کو بطور اعلیٰ کار استعمال کر رہی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دفعہ 144 کا نفاذ امن و امان قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے آئینی حقوق کے غصب کرنے کے لیے اس دفعہ کا استعمال بطور اعلیٰ کار مناسب نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان چھین لیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو ان کے آئین کے مطابق غیر قانونی قرار دے دیا ہے کہ یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا جو آئین ہے اس کے مطابق نہیں ہوئے۔ یہ فیصلہ غیر متوقع نہیں ہے، اس فیصلے کی توقع تو پہلے ہی تھی کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جاری ہے یہی فیصلہ آئے گا، اسی قسم کا فیصلہ آئے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس وقت آیا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس موقع پر ہی نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے عمل سے دور رکھنے کے لیے یا اس کے الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایسا پہلے بھی ہوا ہے۔ اگر ایسا پہلے نہ ہوا ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی آج تیر کے نشان کی بجائے تلوار کے نشان پر الیکشن لڑتی، لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک تجربہ کار پارٹی تھی اور اس کے پاس بہت سارے دماغ ایسے تھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے رویے کو، آمریت کے رویوں کا سامنا کر چکے تھے، ان کی سوچ کو، ان کے رویوں کو جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے پہلے ہی اپنا جو منصوبہ بندی کر لی تھی کہ اگر انہیں تلوار کے نشان سے محروم کیا گیا تو وہ کیا کریں گے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو دو ناموں سے رجسٹر کرا لیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پارلیمنٹیرین۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف چونکہ اتنی تجربہ کار نہیں تھی اور نہ ہی ان کی قیادت اتنی تجربہ کار تھی، نہ انہیں یہ تصور تھا کہ ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے گا جس کا سامنا انہیں آج کرنا پڑ رہا ہے۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار میں آئی تھی، اس لیے اسے تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کسی وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اتنا سخت رویہ ان کے ساتھ اپنا سکتی ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا ہے یا اس کو بلے کا نشان واپس لے لیا ہے، ایسی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس فیصلے کے پاکستان تحریک انصاف پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف اپنی پہچان کھو بیٹھی، اپنا وجود کھو بیٹھی ہے۔ اب نہ اس کا کوئی چیئرمین ہے، نہ اس کا کوئی عہدیدار ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ یہ بات میں اپنے ایک پہلے ویلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جنگ بلے کا نشان بچانے کی جنگ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنا تشخص برقرار رکھنے کا ہے، جس کو الیکشن کمیشن سے خطرات کا سامنا ہے۔ اور آخرکار وہی ہوا کہ الیکشن کمیشن نے ایک انتہائی اہم موقع پر جب کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، قوم پوری الیکشن کی طرف جا رہی ہے، تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں
الیکشن کی تیاری کیے ہوئے ہیں، اس وقت آ کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہی ختم کر دیا ہے۔ گو کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی یہ لڑائی جو ان سے بلے کا نشان چھینا گیا اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس کی لڑائی عدالتوں میں لڑے گی۔ پہلے ہائی کورٹ میں جائیں گے، پھر اگر وہاں انہیں انصاف نہیں ملتا یا ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو پھر وہ سپریم کورٹ کا راستہ لیں گے۔ اب معلوم نہیں کہ اس سارے عمل میں کتنا وقت درکار ہوگا اور کیا ہوگا۔ کیا یہ ان کیسوں کے فیصلے الیکشن کے عمل سے پہلے آ جائیں گے؟ کیا یہ ایسا ہوگا کہ کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہوں، حتمی فہرستیں لگ چکی ہوں، تب فیصلہ ہے تو کیا ہوگا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات اب وقت نے دینے ہیں، عدالتوں نے دینے ہیں، منصفوں نے دینے ہیں۔ اور یہ دیکھنا ہے انہوں نے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن بھی متاثر نہ ہو اور پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ بھی مل جائے، جس کے لیے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایات دے رکھی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس فیصلے کے پی ٹی آئی پہ کیا اثرات ہونے ہیں اور پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی پر اس کے اثرات ہونے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک تو الیکشن کے عمل سے بطور سیاسی پارٹی باہر ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے جیت کر اسمبلیوں میں پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہ اسمبلیوں میں آزاد گروپ تو بنا سکیں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ اور جو قومی اسمبلی کی 266 نشستیں ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کی 553 نشستیں ہیں، ان میں جو سیاسی پارٹیوں کو مخصوص نشستوں میں ان کی شرح کے مطابق، کامیابی کی شرح کے مطابق حصہ ملتا ہے، اس سے تو پاکستان تحریک انصاف ٹوٹلی محروم ہو گئی۔ گو ان کے ممبران اکثریت سے بھی یا تھوڑی تعداد میں بھی جیسے بھی اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے، وہ پہنچیں گے آزاد امیدوار کی حیثیت سے، لہٰذا مخصوص نشستوں میں سے تو وہ کوئی حصہ لے نہیں سکیں گے۔ دوسرا رہ گیا کہ اس کے قومی سیاست پر کیا اثرات پڑیں گے۔ آپ تصور کریں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو بھی گئے، لوگ جیت بھی گئے اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آزاد حیثیت سے جیت گئے اور اسمبلیوں میں پہنچ گئے، تو وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ وہ کس کی نمائندگی کریں گے؟ اپنے حلقے کے عوام کی؟ کس پارٹی کی نمائندگی کریں گے؟ پھر ایک بازار لگے گا، پھر خرید و فروخت کا بازار لگے گا، پی ٹی آئی کے ان امیدواروں کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی جو کمزور امیدوار ہوں گے، جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، جو مختلف طاقتور حلقوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ان پر ایک دباؤ آئے گا کہ وہ کس پارٹی میں جائیں، کدھر جائیں، کیا کریں۔ یہ پھر ایک جس کو ختم کرنے کے لیے لوٹا کریسی کو اور ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی اور نئے سرے سے پھر ایک نئی ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ کھلے گا۔ یہ اب ہماری عدلیہ کو اور الیکشن کمیشن کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ہو پاکستان تحریک انصاف کو 2024 میں ہونے والے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے اور کسی نہ کسی طرح اسے بطور ایک سیاسی پارٹی کے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملنی چاہیے۔ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں کوئی کم ووٹ نہیں لیے تھے۔ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی نہ کسی طرح الیکشن کے عمل سے باہر ہو جائے، یہ ان ووٹروں کی تضحیک ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے اور ان ووٹروں کی بھی تضحیک ہے جو پی ٹی آئی کو اب ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے اس سے قطع نظر ان کا جو یہ حق ہے ان سے نہیں چھیننا چاہیے، کوئی ایسا راستہ اپنانا چاہیے، ورنہ ملک کے اندر انتشار ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ ہم جہاں دیکھ رہے ہیں کہ نہ سندھ میں وہ صورتحال ہے، نہ بلوچستان میں وہ صورتحال ہے، نہ کے پی کے میں وہ صورتحال ہے،
تو پھر صرف پنجاب میں ہی پی ٹی آئی کے لیے الیکشن لڑنا اتنا تکلیف دہ یا اتنا مشکل مرحلہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیا یہاں نون لیگ کو کے اندر کوئی خوف موجود ہے؟ کیا نون لیگ اپنے جو ان کے تعلقات اور جو اثر ہے وہ استعمال کر کے انتظامیہ کے ذریعے خوف و ہراس پھیلا رہی ہے؟ لیکن یہ الزام سیدھا کس پہ جا رہا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے، یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے، بدنامی کس کی ہو رہی ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ نون لیگ کے خوف کو اگر دور کرنا ہے تو اور بہت سے ذرائع ہیں جن سے وہ دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کو اقتدار میں لانا ہی مقصود ہے تو پھر کوئی اور طریقہ اپنا لیں، کوئی اور راستہ اپنا لیں، لیکن لوگوں کے جذبات کو، ان کے احساسات کو اس حد تک نہ دبایا جائے کہ لوگ اپنی آواز اٹھانے کے لیے پھر اکٹھے ہوں اور پھر ان کی اس آواز کو بغاوت کا نام دے کر دبانے کی کوشش کی جائے۔ اس سے قبل ہی کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیا جائے کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔